السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. عزادار امام حسین علیہ السلام، آج چھٹی شب ہے، 6 محرم کی رات ہے، جس کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے کہ 201 ٹائمز صلوات فرشزہ پر بیٹھ کر حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام کو ہدیہ پیش کریں اور دعا کریں عزیزو کہ تاری ساری پریشانیاں انشاءاللہ خداوند عالم دور کر دے. پر ان دعاؤں میں عزیزو بہت تاکید کی گئی ہے کہ اپنے امام کے ظہور کے لیے ضرور دعا کریں، کیونکہ جب بھی کوئی دعاؤں میں اپنے امام کے ظہور کے لیے دعا کرتا ہے، اور امام زمانہ کی خواہش ہے کہ ہر فرشزہ پر ان کو یاد کی جائے، کہ جب کوئی دعا کرتا ہے تو جو اور بھی دوسری دعائیں مانگی گئی ہے وہ ساری دعاؤں کو خداوند عالم ایکسیپٹ کر لیتا ہے. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، جس سے ملنے کے لیے ہم سب بے قرار ہیں، بہت ساری اعمال کی جا رہی ہے، بہت ساری دعائیں پڑھی جا رہی ہیں. کیا امام زمانہ جل اللہ فرج الشریف آغا باقر سستانی، یعنی آغا علی سستانی کے جو والد تھے، وہ 40 جمعہ اعمال کیا کرتے تھے. امام زمانہ سے ملاقات کرنے کے لیے اعمال کرتے تھے کہ کہیں مولا ہو اور ہمیں نظر آ جائے، امام سے ملاقات ہو جائے. جب انہوں نے اعمال انجام دیے، چاہے وہ 40 دن زیارت عاشورہ پڑھی جائے یا 40 دن زیارت نہیہ پڑھی جائے کہ امام سے ملاقات ہو جائے، اس قصد کے ساتھ وہ اعمال کر رہے تھے، یا دعائے ندبہ پڑھی جائے کہ امام سے ملاقات ہو سکے. 40 ڈیفرنٹ مسجدوں میں جا کر انہوں نے اس طریقے سے اعمال انجام دیے. کہ ایک جگہ تشییع جنازہ ہو رہا تھا، اور وہ تشییع جنازے میں وہ بھی آغا باقر سستانی وہ بھی شریک ہو گئے، اور وہاں پر ان کی ملاقات امام سے ہو گئی. امام کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے، مولا کب سے ڈھونڈ رہا تھا آپ کو. سعادت مندی ہے کہ آج آپ سے میری ملاقات ہو گئی. امام نے کہا مجھے خبر ہے کہ تم نے کہاں کہاں میرے لیے دعا کی ہے، کہاں کہاں تم نے مجھ سے ملنے کی تم نے تڑپ کو ظاہر کیا ہے. کہ مولا جانتے تھے پھر کیوں نہیں آئے؟ کہ جس مومنہ کی تشییع جنازے میں آئے ہو پتہ یہ کون ہے؟ کہ مولا جانتا نہیں ہوں. کہ یہ وہ مومنہ جو 7 سال سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، صرف اس بنا پر کیونکہ شاہ کے زمانے میں جو بھی باحجاب خاتون گھر سے باہر نکلتی تھی تو یہ شاہ کے لوگ ان کے چادر کو کھینچ لیتے تھے. تو یہ خاتون نے 7 سال سے باہر قدم نہیں نکالا، کہیں کوئی میری چادر چھین نہ لے. اس حسنا سے اس نے باہر جانے کو اس نے قربان کیا. اسی لیے اس کی تشییع جنازے میں اس کا امام آیا ہے. عزیز و امام اور زمانہ اپنے شیعوں کو بہت دوست تھے، مگر ہاں اس وقت جب ہم اس لائق بن سکے. یہ مجلس ازاں جو ہو رہی ہے، جہاں پر ہم بیٹھ رہے ہیں، فرش ازاں پر بیٹھ رہے ہیں، یہ پرسہ دینے کے لیے ہو رہی ہے، علم کو حاصل کرنے کے لیے ہو رہی، معرفت اہل بیت حاصل کرنا ہے.
مقصد کربلا کو سمجھنے کے لیے ہو رہی ہے، امام زمانہ کے ساتھ اپنے آپ کو ملانے کے لیے ہو رہی ہے، تاکہ کل ہم گمراہ نہ رہے۔ اے کاش ہمیں کوئی بتا دیتا، اے کاش کوئی ہمیں کہہ دیتا کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو یہ ساری نعمتیں ملنے والی ہے، کوئی بھوکا نہیں ہوگا، کوئی غریب نہیں ہوگا، کوئی مریض نہیں ہوگا، اتنی طاقت ہو جائے گی کہ 40 لوگوں کے ساتھ 40 لوگوں کی طاقت ایک شخص میں ہو جائے گی، 1000 بچوں کا جنریشن دیکھا جائے گا، جو چاہیں گے مل جائے گا، کوئی کرنسی یوز کرنے کی ضرورت نہیں سوائے صلوات کے۔ امام زمانہ جو ہے میسج دیا کریں گے جو آج کل ہمارے بچے مانگتے ہیں، اینی تھنگ ان ایڈوانس، اینی تھنگ ان ایڈوانس۔ الحمدللہ جب امام آئیں گے تو اس زمانے کا جو گیجٹس ہوگا، جو آج بچے جس کو دیکھ کر اٹریکٹ کرتے، امام زمانہ کے پاس امام زمانہ ویکیبلری کریں گے، اپنی زبان سے گفتگو کریں گے اور ہمارے پام پہ لکھ کر آ جائے گا۔ دیٹ ٹائم نو نیڈ آف اینی کائنڈ آف اسمارٹ واچ اور اسمارٹ فون، وہ ہمارے ہاتھ میں میسج لکھ کر آ جائے گا کہ کب امام کی تقریر ہوگی، کب امام سے ملنا ہوگا، کب امام کے ساتھ کہاں جانا پہنچنا پڑے گا ہمیں۔ امام زمانہ کا فرسٹ وزٹ ول بی ان مدینہ، جہاں پر جنت البقیع کی تعمیر کی جائے گی، وہاں ہمیں پہنچنا ہوگا۔ امام زمانہ جلالہ فرجہ شریف ایک شخص کو پسند نہیں کرتے، ایسی کئی کوالٹی میں جس کو میں آج ایک بتانا چاہتی ہوں۔ اگر وہ ظہور کے بعد پہنچ بھی جائے گا تو امام زمانہ اپنے جلسے سے جس جگہ ہوں گے مولا وہاں سے ان کو ہٹایا جائے گا۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو امام زمانہ پسند نہیں کرتے ہیں؟ وہ ہے کرٹیسائزنگ۔ امام زمانہ کہتے ہیں کسی کے گزشتے کو نہ دیکھو، نہ پاس دیکھو، نہ فیوچر دیکھو، وہ آج کیا ہے، کیا کر رہا ہے، اس پر نظر رکھو۔ انفارچونیٹ زیادہ تر مجلسوں میں اب یہی بات ہونے لگتی ہے۔ مجلسوں میں کیا پڑھا گیا اس کا علم بہت کم لوگ بتا پاتے ہیں۔ ہاں، مجلس میں بیٹھ کر کس کی برائی کی گئی اس کا سب کو خبر ہو جاتا ہے۔ سو بی کیئرفل۔ آپ سمجھ رہی ہیں جس کی برائی کر رہی ہیں، آپ سوچ رہی ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید وہ اس کو پتا نہیں ہے، اس سے چھپ کر کی جا رہی ہے بات۔ بٹ واٹ اباؤٹ امام زمانہ؟ واٹ اباؤٹ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ؟ کس کے قریب بیٹھی ہیں، کس کے سامنے ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا ضرور خیال کریں۔ امام رضا علیہ السلام کے روضے پر ایک شخص آیا اور آ کے مولا کے سامنے زری پر رونے لگا، مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، مال دنیا ختم ہو چکا ہے، اوور ناؤ، پلیز آپ مجھے ہیلپ کیجئے، پلیز آئی نیڈ اٹ، کھانے کو پیسے نہیں ہیں، کچھ میری مدد کیجئے۔ استغاثہ کیا اس نے، خواب میں رات کو دیکھا کہ جب تم نماز پڑھ کر فجر کی فلاں جگہ موجود رہنا، اس دروازے سے جو بھی پہلا شخص آئے گا اس سے ملاقات کر لینا۔ الحمدللہ خوش نصیب تھا کہ امام رضا کا سب سے اس کو رپلائی مل گیا۔ وہ گیا وہاں پر کھڑا رہا، نماز کے بعد اس نے دیکھا ایک شخص آیا، کہا کہ ارے یہ تو نہ، اس کے لیے تو اچھا نام نہیں ہے، لوگ اس کو اچھے نام سے نہیں پکارتے، کچھ نہیں کہا۔ نیکسٹ ٹائم پھر امام کے پاس روزے پر گیا، پھر انسسٹ کیا، مولا پلیز آپ میری مجبوری کو سمجھ رہے ہیں، آپ میری تکلیف کو سمجھ رہے ہیں، مجھے سخت ضرورت ہے، پلیز میری مدد کر دیجئے۔ پھر خواب میں دیکھا، پھر اس نے جب خواب میں دیکھا پھر اس کو خواب میں یہی بات بتائی گئی کہ جب نماز فجر پڑھ کر تم جانا فلاں دروازے سے جو بھی پہلا شخص ہوگا اس سے اپنی حاجت کو طلب کرنا، انشاءاللہ حاجت روائی ہوگی۔ پھر وہ کھڑا ہوا، پھر اس نے دیکھا کہ کوئی ایسے ہی کوئی شخص ہے، کشمکش میں تھا امام زمانہ سے، پھر کہا مولا استغاثہ کرتے ہیں۔
جو شخص میرے سامنے آتا ہے پہلا وہ شخص ہوتا ہے، اس کو دنیا والے اچھے نام سے نہیں پکارتے، ان کے بارے میں بہت برائی کرتے ہیں. کیا مولا ممکن ہے میری مدد کیجئے؟ بہت استغاثہ کیا اس نے. الحمدللہ زی نصیب کے امام پھر خواب میں آئے. میں نے تم سے کہا ہے کہ جو پہلا شخص ہوگا، یعنی امام بھی کچھ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، پہلا شخص ہوگا اس کو ہی اس کے ہی قریب جانا. پھر دوسرے دن وہ نماز صبح کے بعد پھر وہ آیا. وہ شخص کو لوگ ٹائٹل دیے تھے اپنی طرف سے، بے نمازی کا، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ فلاں کام نہیں کرتا، یہ وہ کام نہیں کرتا. جب جیسے ہی اس نے دیکھا کہ وہی شخص ہے، قریب گیا کہ آغا بے نمازی، مجھے امام رضا نے آپ سے طلب. کہا میں جانتا ہوں، سمجھ گیا، میں تم سے ملاقات کرنے آتا تھا، مگر تم جب کچھ کہتے نہیں تھے تو میں چلا جاتا تھا. He was shocked کہ میری خبر اس کو بھی ہے، جبکہ میں نے اپنی بات تو صرف امام رضا علیہ السلام سے کی ہے. خیر جو بھی اس کی خواہش تھی اس کو وہ حاصل ہوا. بہت امپریس ہوا، کہا کہ آغا آپ کے بارے میں تو لوگ بہت برا کہتے ہیں، بری بری باتیں کرتے ہیں، پر آپ تو امام کے قریب ہیں. وہ شخص مسکرا کر کہتا ہے، ہاں مجھے بھی پتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، مگر تمہیں بتا دوں کہ تمہیں ایک بات پتہ چلے کہ میں امام سے قریب ہوں. میں ہمیشہ اکثر وقت امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. امام زمانہ کو بہت دوست رکھتا ہوں، امام زمانہ سے اکثر میری ملاقات ہوتی ہے. تو we can't criticize anyone. اس مجلس امام حسین میں اس کا خیال کریں کہ اتنے عظیم جگہ پر آپ کو بیٹھایا جا رہا ہے جہاں پر عظیم ہستیاں آ رہی ہیں، اس جگہ پر ہم اس عبادت کو، ایک ڈرم دودھ تھا، میں نے ایک قطرہ خون ڈال کر اس کو برباد کر دیا. اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیں عزیزو، تاکہ کل ہم امام زمانہ کے سامنے سرخرو ہو سکے. مولا میری حدت تھی، برداشت نہیں ہوتا تھا، کسی کی بھی غیبت ہو جاتی تھی، پر آپ کی خاطر کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ آپ کو تکلیف نہ ہو، میں نے اس کے خاطر، میں نے اس فرش ازا پر میں نے وعدہ کیا کہ آج سے میں نہ کسی پر کرٹیسائز کروں گی، نہ ہی غیبت کروں گی. پروردگارہ ہر ایک کو توفیق دے کہ اپنے امام زمانہ کو، امام وقت کو راضی کر سکے. آج دنیا میں اکثر جگہ جناب علی اصغر علیہ السلام، باب الحوائج جن کو کہا گیا ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے. کربلا میں بھی اگر ایک در خیبر ہوتا، یہ بچہ اصغر نہیں حیدر ہوتا. جناب علی اصغر علیہ السلام باب الحوائج عزیزو، توسل کریں، صلوات کا نذرانہ پیش کریں. جو مائیں پریشان ہیں کہ اولاد ان کی بات نہیں سنتی، تو کوشش کریں درود پڑھ کر، 2 رکعت نماز پڑھ کر جناب علی اصغر علیہ السلام کو ہدیہ دیں، اور دعا کریں تاکہ پروردگارہ ان کے توسل سے ان اولادوں کو اپنے والدین کی عزت کرنا سکھا دیں. جن بہنوں کے پاس بچے نہیں ہیں، حضرت علی اصغر علیہ السلام کے نام سے as much as possible سورہ کوثر کا ورد کریں. چھوٹا سا سورہ ہے، as much as possible نہیں کہا گیا اتنی تعداد میں پڑھنی ہے آپ کو. آپ پڑھ کر ہدیہ کریں حضرت علی اصغر علیہ السلام کو، اور اس کے بعد دعا کریں. انشاءاللہ بہت جلد خداوند عالم اولاد نرینہ عنایت کرتا ہے. پروردگار انشاءاللہ ہر ایک کی دعا قبول کرے.
جناب علی اصغر 6 مہینے کے تھے عزیزوں، بہت زیادہ عمر نہیں تھی، پر واحد ایک ایسے شہید تھے جو گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں گئے، ذوالجناح پر سوار ہو کر نہیں گئے، امام کے ہاتھوں پہ سوار ہو کر گئے۔ واحد ایسی شہادت تھی کہ جس کی شہادت پر دشمن بھی رو رہا تھا، دشمنوں کے پاس بھی ہمت نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ امام حسین علیہ السلام کے روضے میں، کہ ایک طرف امام حسین کی زری کے اندر ایک طرف حضرت علی اکبر ہے اور ایک طرف حضرت علی اصغر کو دفن کیا گیا ہے۔ ایک عالم صاحب امامہ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر آیا، شیر خوار بچہ تھا، آ کر امام حسین علیہ السلام کی زری کے پاس کہتے مولا اس کی ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی، اس بچے کی غذا دودھ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس بچے کو میں کیا دوں، مولا آپ کو جناب علی اصغر کا واسطہ، مولا میرے اس بچے کی مدد کریں۔ دعائیں کی اور واپس جب باہر نکلا حرم سے تو اس نے نوٹس کی کہ وہ بچہ امام حسین کی زری کے صرف اب تک انگوٹھوں کو اپنے منہ پہ رکھا ہے، اپنے تھم کو منہ پہ رکھا ہے۔ جب اس باپ نے اپنے بچے کے دہن سے وہ انگوٹھے ہٹائے، تڑپ کر رونے لگا کہ مولا جس کو کائنات نے ایک قطرہ آب نہیں دیا، پانی نہیں دیا، آج اس کے صدقے میں میرے بچے کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا ہے۔ حضرت علی اصغر کی شہادت ایسی شہادت ہے عزیزوں، جو تیر دنیا میں بینڈ کر دی گئی تھی کہ یہ تیر سے جانوروں کو بھی نہ مارا جائے، 3 طرف سے وہ تیر کا دھار تھا عزیزوں، اور روایت میں ہے کہ جسم سے زیادہ بھاری وہ تیر تھا، وہ تیر جناب علی اصغر پر چلایا گیا۔ کس منظر کو امام حسین دیکھ رہے تھے کہ ظالموں نے کہا کہ ہم نے جتنی جلدی کسی کو بوڑھا ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ حسین ابن علی ہے، کہ جب قاسم کے جنازے کو لینے آئے تھے آنکھیں سلامت تھی، کمر سیدھی تھی، مگر یہی حسین جب علی اکبر کے جنازے کو لینے آئے آنکھوں سے روشنی جا چکی تھی، اور یہی حسین کہ اس چھوٹے سے شیرخوار علی اصغر کو جب تیر لگا ہے، حسین زمین پر چل بھی نہیں پا رہے تھے، ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، کہ اسی کی یاد میں ہم روز عاشورہ ہمیشہ یہ اعمال کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم بقضاء و تسلیما لامرہ۔ 7 مرتبہ میرا آقا ہاتھوں میں علی اصغر کو لیے ہوئے، جو بچہ تیر سے ذبح ہوا تھا، اس بچے کو لیے ہوئے 7 مرتبہ قدم آگے بڑھا ہے، پیچھے ہٹا ہے، کہ مولا کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جناب ام رباب کو کیا پیش کر، کہ جناب ام رباب جب اس دنیا سے گئی ہے ایک کوہرام مچ گیا تھا عزیزوں۔ خدا ہر بچے کی ماں کو سلامت رکھے، ہر ماں کے بچوں کو بھی سلامت رکھے، ہر ماں کی گود کو آباد رکھے۔
کہ جناب زینب سلام اللہ امام سجاد سے کہتی ہیں ہمیں وہ منظر دیکھا نہیں گیا بیٹا سجاد کہ جب میرے رباب کو ہم غسل دے رہے تھے ان کے جسم میں کچھ لکڑیوں کا ٹکڑا ملا. جب ہم نے غور سے ان لکڑیوں کو ٹکڑوں کو دیکھا تو وہ ٹکڑا کوئی عام ٹکڑا نہیں تھا بلکہ علی اصغر کے جھولے کو جو آگ لگائی گئی تھی اس میں سے کچھ جلی ہوئی لکڑیوں کا ٹکڑا تھا جو رباب اپنے ساتھ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور شام سے مدینے لے کر آئے. لعنت اللہ القوم الظالمین والسیالم الذین ظلموا ایام منقلبین ینقلبون. پروردگارہ انشاءاللہ ہماری اس عزاداری کو قبول کرے اور ہر عزادار امام حسین علیہ السلام کو بہترین عزادار بننے کی توفیق دے. ہر عزادار امام حسین کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. ہر عزادار امام حسین کو انشاءاللہ امام زمانہ کی خدمت کرنے کی توفیق ملے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.